السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے خطبے کا عنوان ہے دجال۔ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ بے شک تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، ہم اس کی تعریف کرتے ہیں، اسی سے مدد طلب کرتے ہیں، اسی سے معافی مانگتے ہیں اور اسی کی طرف توبہ کرتے ہیں۔ جسے اللہ ہدایت دے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا، اور جسے اللہ گمراہ کر دے اس کا کوئی ہدایت کار نہیں ہو سکتا۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، وہ یکتا ہے، اکیلا ہے، اس کا کوئی بھی شریک نہیں۔ اور میں یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے بندے اور اس کے آخری رسول ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ پر، آپ کی آل پر، تمام صحابہ اکرام پر ڈھیروں درود و سلامتی نازل فرمائے۔ حمد و ثنا کے بعد میں آپ کو اور خود کو اللہ سے ڈرنے کی نصیحت کرتا ہوں۔ متقی بہترین بندے ہیں اور اللہ نے ان کے لیے بہترین ٹھکانہ تیار کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں، اور بہترین ٹھکانے متقیوں کے لیے ہیں، ہمیشہ رہنے والے باغات جن میں وہ داخل ہوں گے، جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، ان کے لیے وہاں جو چاہیں گے وہ ہوگا۔ اللہ اسی طرح متقین کو بدلہ دے گا۔ اے اللہ کے بندو، یہ ایک دینی مصیبت ہے، ایک عالمی تباہی ہے اور انسانیت پر سب سے بڑی آزمائش ہے۔ یہ مسیح دجال کا فتنہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آدم کی تخلیق سے لے کر قیامت تک دجال سے بڑا کوئی اور فتنہ نہیں ہوگا۔ رواہ مسلم۔ ابن کثیر رحمہ اللہ نے ارشاد فرمایا، اللہ دجال کے ہاتھوں بہت سی نشانیاں پیدا کرے گا، جن سے اللہ جسے چاہے گمراہ کرے گا اور ایمان والوں کو ثابت قدمی عطا کرے گا تاکہ ان کا ایمان مزید بڑھ سکے۔ اسی طرح تمام انبیاء نے اپنی قوموں کو دجال کے فتنے سے خبردار کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ نے کوئی نبی نہیں بھیجا مگر اس نے اپنی امت کو دجال سے خبردار کیا، اور میں آخری نبی ہوں اور تم آخری امت ہو، اور دجال تمہارے درمیان ضرور ظاہر ہوگا۔ رواہ ابن ماجہ۔ دجال لوگوں کے درمیان ایک ایسی حالت میں نکلے گا جب وہ اس کے ذکر سے غافل ہوں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دجال اس وقت ظاہر ہوگا جب لوگ اس کا ذکر چھوڑ دیں گے اور جب ائمہ اسے منبر پر ذکر کرنا چھوڑ دیں گے۔ رواہ احمد۔ امام البانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں، یہ خبر ائمہ مساجد پر صادق آتی ہے جنہوں نے دجال کا ذکر منبر پر چھوڑ دیا ہے۔ اس لیے علماء کے لیے ضروری ہے کہ وہ لوگوں کو دجال کے فتنے کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیان کردہ باتیں بتائیں تاکہ لوگ دجال کو یاد رکھیں اور اس سے بچنے کے لیے اقدامات کریں۔ دجال کا نام مسیح اس کی ایک آنکھ کی بینائی ختم ہونے کی وجہ سے ہے، اور دجال اسے اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ وہ حق کو باطل سے ڈھانپے گا۔ دجال بنی آدم میں سے ایک آدمی ہے، نوجوان ہے، پست قد، کھچڑی بالوں والا، بانجھ اس کی اولاد نہیں ہوگی، اور اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان کافر لکھا ہوگا جسے ہر مومن پڑھ سکے گا۔ رواہ البخاری و مسلم۔ ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ نے فرمایا، مومن اسے دیکھے گا چاہے وہ لکھنا پڑھنا نہ جانتا ہو، اور کافر اسے نہیں دیکھ سکے گا بھلے ہی وہ لکھنا پڑھنا جانتا ہو۔ اللہ مومن کو بغیر سیکھے یہ سمجھ دے گا کیونکہ اس زمانے میں غیر معمولی چیزیں رونما ہوں گی۔ فتح الباری۔ دجال خراسان سے ظاہر ہوگا، فارس کی سرزمین سے، اصفہان کے ایک علاقے سے جسے یہودیہ کہا جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دجال مشرق کی ایک زمین سے ظاہر ہوگا جسے خراسان کہا جاتا ہے۔ رواہ الترمذی۔ اور اس حدیث کو امام البانی رحمہ اللہ نے صحیح جامع میں ذکر کر کے کہا کہ یہ حدیث صحیح ہے۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ دجال اصفہان کے یہودیوں کے علاقے سے ظاہر ہوگا۔ اس حدیث کو امام احمد رحمہ اللہ نے اپنی مسند میں ذکر کیا ہے۔ دجال تیزی سے نقل و حرکت کرے گا اور ہر شہر میں داخل ہوگا سوائے مکہ اور مدینہ کے۔
جب بھی وہ ان میں داخل ہونے کی کوشش کرے گا ایک فرشتہ تلوار لے کر اس کے سامنے آ جائے گا اور اسے روک دے گا۔ رواہ مسلم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا دجال ہر شہر میں داخل ہوگا سوائے مکہ اور مدینہ کے، وہاں کے ہر راستے پر فرشتے صف بستہ ہوں گے جو اس کی حفاظت کریں گے۔ رواہ البخاری و مسلم۔ دجال کے پیچھے اصفہان کے 70,000 یہودی ہوں گے اور ان کے پیروکاروں میں زیادہ تر عوام اور جاہل لوگ ہوں گے۔ وہ کسی شخص سے کہے گا اگر میں تیرے ماں باپ کو زندہ کر دوں تو کیا تم گواہی دو گے کہ میں ہی تمہارا رب ہوں؟ وہ کہے گا ہاں، اور پھر 2 شیطان اس کے ماں باپ کی شکل میں ظاہر ہوں گے جو کہیں گے بیٹے اس کی پیروی کرو، یہ تمہارا رب ہے۔ رواہ ابن ماجہ۔ دجال زمین پر 40 دنوں تک رہے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایک دن سال کے برابر ہوگا، ایک دن مہینے کے برابر، ایک دن ہفتے کے برابر ہوگا، اور باقی دن تمام دنوں جیسے ہوں گے۔ رواہ مسلم۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ مدت 1 سال 2 مہینے اور نصف مہینے کی ہوگی۔ دجال کے فتنے میں سے ایک یہ ہوگا کہ اس کے ساتھ جنت اور جہنم ہوگی، مگر اس کی جنت حقیقت میں جہنم ہوگی اور اس کی جہنم حقیقت میں جنت ہوگی۔ رواہ مسلم۔ اور دجال کے ساتھ 2 بہتی ہوئی نہریں ہوں گی، ایک سفید پانی کی اور دوسری آگ کی، جو اسے پائے تو وہ آگ والی نہر کے پاس جائے کیونکہ وہ اصل میں ٹھنڈا پانی ہوگی۔ رواہ مسلم۔ دجال کے فتنے میں سے ایک اور بات یہ ہے کہ وہ آسمان کو بارش کا حکم دے گا تو وہ بارش ہوگی، اور زمین کو فصل اگانے کا حکم دے گا تو زمین فصل اگائے گی۔ وہ کسی ویرانے سے گزرے گا اور کہے گا اپنے خزانے نکالو، تو اس کے خزانے اس کی پیروی کریں گے۔ پھر وہ ایک آدمی کو بلائے گا اور اسے تلوار سے 2 ٹکڑے کر دے گا، پھر اسے بلائے گا اور وہ شخص ہنستا ہوا واپس اسی کے پاس آ جائے گا۔ رواہ مسلم۔ دجال کی ہلاکت حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کے ہاتھوں ہوگی جب وہ دمشق میں ایک سفید مینار پر نازل ہوں گے، مومن ان کے پاس جمع ہوں گے اور وہ انہیں لے کر دجال کی طرف روانہ ہوں گے جو بیت المقدس کی جانب جا رہا ہوگا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اسے دیکھتے ہی اس کی طرف بڑھیں گے اور دجال جب انہیں دیکھے گا تو نمک کی طرح پگھل جائے گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اسے کہیں گے میرے پاس تیرے لیے ایک ضرب ہے جس سے تم ہرگز نہیں بچ سکتے۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اسے پکڑ کر قتل کر دیں گے اور لوگ اس کے فتنے سے نجات پائیں گے۔ رواہ مسلم و احمد و ابن ماجہ۔ اے اللہ کے بندو، اللہ کے وعدے پر یقین اور اس کی بنا پر صبر کرنا وہ مضبوط چٹان ہے جس پر دجال کا فتنہ پاش پاش ہو جائے گا۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دجال کے فتنے کے وقت ثابت قدم رہنے کی تلقین کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دجال کے بارے میں فرمایا وہ دائیں اور بائیں فتنہ برپا کرے گا، اے اللہ کے بندو ثابت قدم رہو۔ رواہ مسلم۔ اور ایک حدیث میں یہ بھی آیا ہے کہ ایک شخص جو بہترین لوگوں میں سے ہوگا دجال کی طرف نکلے گا اور کہے گا اشہد انک دجال الذی حدثنا عنک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ تم وہی دجال ہو جس کے بارے میں ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتلایا تھا۔ پھر دجال اسے قتل کر دے گا اور پھر زندہ کرے گا تو وہ شخص کہے گا مجھے تم پر اور زیادہ بصیرت حاصل ہو گئی ہے کہ تم ہی حقیقی دجال ہو۔ رواہ البخاری و مسلم۔ علامہ عینی رحمہ اللہ نے فرمایا کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دجال کی نشانی بتائی تھی کہ وہ قتل کیے گئے شخص کو دوبارہ زندہ کرے گا، اور اس نشانی کے پورا ہونے پر اس شخص کی بصیرت میں اور اضافہ ہو جائے گا، اور جو دجال کو پالے وہ اس پر سورۃ الکہف کی ابتدائی آیات پڑھ لے۔ رواہ مسلم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من حافظ 10 آیات من اول سورۃ الکہف عصم من الدجال، جس نے سورۃ الکہف کی ابتدائی 10 آیات یاد کر لیں وہ دجال کے فتنے سے محفوظ رہے گا۔ رواہ مسلم۔ دجال کے فتنے سے بچنے کی ایک صورت یہ بھی ہے کہ اس کے فتنے سے اللہ کی پناہ مانگی جائے
اور اس سے دور بھاگا جائے، کیونکہ دل کمزور ہوتے ہیں اور فتنوں کے شبہات بہت تیز ہوتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ کی قسم ایک شخص دجال کے پاس اس خیال سے جائے گا کہ وہ مومن ہے، لیکن وہ اس کے پیدا کردہ شبہات کے باعث اسی کی پیروی کرنے لگے گا۔ اخرجہ ابو داود۔ پس اللہ کی طرف فتنوں سے بھاگو اور اس کے شر سے اللہ کی پناہ مانگو۔ لا عاصم من امر اللہ الا من رحم، کیونکہ اللہ کے حکم سے کوئی بچانے والا نہیں سوائے اس کے جس پر اللہ رحم فرمائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تم میں سے کوئی شخص آخری تشہد سے فارغ ہو جائے تو وہ 4 چیزوں سے اللہ کی پناہ مانگے۔ فلیتعوذ باللہ من 4، من عذاب جہنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحیا والممات ومن شر المسیح الدجال۔ وہ 4 چیزیں کون سی ہیں؟ جہنم کے عذاب سے، قبر کے عذاب سے، زندگی اور موت کے فتنے سے، اور مسیح دجال کے شر سے۔ رواہ مسلم۔ اے اللہ، اسلام اور مسلمانوں کو عزت عطا فرما اور شرک و مشرکین کو ذلت نصیب فرما۔ اللہ ہمارے خلفائے راشدین، ہدایت یافتہ اماموں یعنی ابو بکر، عمر، عثمان، علی رضوان اللہ اجمعین سے راضی ہو جا، اور باقی صحابہ کرام، تابعین اور ان کے نیک پیروی کرنے والوں سے بھی قیامت تک تو راضی ہو جا۔ اے اللہ، غم زدہ کی غم خوری فرما اور مصیبت زدوں کی مشکلات دور فرما۔ اے اللہ، ہمارے وطنوں کو امن کا گہوارہ بنا اور ہمارے ائمہ اور حکمرانوں کو درست راہ دکھا، اور ہمارے حکمران اور ان کے ولی عہد کو اپنی پسندیدہ اور رضا کی راہ پر چلنے کی توفیق عطا فرما، اور ان کی رہنمائی تقوی اور نیکی کی طرف فرما۔ اللہ کے بندو، ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ بلا شبہ اللہ انصاف کا، احسان کا، قرابت داروں کو دینے کا حکم دیتا ہے، اور بے حیائی اور برائی اور ظلم سے منع کرتا ہے۔ وہ تمہیں نصیحت کرتا ہے تاکہ تم نصیحت حاصل کرو۔ پس اللہ کا ذکر کرو، وہ تمہیں یاد رکھے گا، اور اس کی نعمتوں کا شکر ادا کرو، وہ تمہیں اور زیادہ دے گا۔ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ۔ اور اللہ کا ذکر سب سے بڑا ذکر ہے، اور اللہ جانتا ہے جو کچھ تم کرتے ہو۔